بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام ناکام انسانوں میں ایک چیز بڑی نمایاں ہوتی ہے، بڑی پرومیننٹ ہوتی ہے، اور وہ ہے ناکامی کا عذر پیش کرنا۔ ناکام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ناکامی کی ریزنز کے بارے میں یہ جانتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے ان کی ناکامی کی وجوہات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ آپ کو بے شمار ناکامی کے عذر پیش کریں گے، آپ کو بے شمار ریزن دیں گے۔ ان کے پاس ناکامی کے تمام ایکسپلینیشن کے ہوتے ہوئے بھی یہ آپ کے سامنے ہزار عذر پیش کریں گے کہ ہم کس وجہ سے ناکام ہوئے۔ کبھی کبھار تو یہ عذر اتنے ویلڈ اور جسٹیفائبل ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ان کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی ایکسپلینیشن کے ساتھ اپنی عذر پیش کرتے ہیں، اتنے ویلڈ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی عذر کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن دراصل ان عذرز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی ناکامی کو چھپاتے ہیں۔ ہر ناکام شخص اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایک ویلڈ عذر ضرور پیش کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی اپنی کمزوریوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے اور ان کمزوریوں کی حل تلاش کرنے کے بجائے اپنی ناکامی کے عذر پیش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تقریباً جتنے بھی ناکام لوگ ہیں، اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو اپنی ناکامی کے ویلڈ ریزن ضرور پیش کریں گے، لیکن دنیا صرف ایک چیز جانتی ہے، یعنی یہ جو عذر ہے they can't work for money۔ دنیا دیکھتی ہے کہ آپ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے، دنیا آپ کی کامیابی دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کتنے کامیاب ہیں۔ دنیا کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کس وجہ سے، کس ریزن کی وجہ سے کس ریزن سے آپ ناکام ہوئے، ان کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ دنیا ریزنز اور عذر کو نہیں دیکھتی، یہ آپ کی سکسس کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہیں تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، لوگ آپ سے لرن کریں گے، لیکن اگر آپ ناکام ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے ہزار ریزن اور ہزار عذر پیش کریں، لوگ اس چیز کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے۔ ویسے تو ناکام لوگوں کے پاس ہزاروں بلکہ لاکھوں ریزنز ہوتے ہیں اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، لیکن نیپولین ہل اپنی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ میں 56 عذر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ موسٹلی جو ہے ناکام لوگ یہ 56 ریزنز پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں، ان کی ناکامی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور وہ تقریباً ہر ناکام شخص اسی 56 ریزنز کو فالو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، کاش میرے پاس بہت دولت ہوتی، کاش میرے پاس بہت زیادہ تعلیم ہوتی، کاش میرے دوست مجھے سپورٹ کرتے، کاش زندگی میں مجھے کوئی اچھے چانس ملتے کامیابی کے لیے، کاش میں اچھے بیک گراؤنڈ میں پیدا ہوتا، کاش میری گرومنگ اچھے انوائرمنٹ میں ہوتی، کاش لوگ میرے ساتھ جیلسی نہ رکھتے، کاش لوگ میری ناکامی کے در پہ نہیں ہوتے، کاش مجھے انیشل لائف میں اچھا انوائرمنٹ ملتا، کاش مجھے وہ جاب مل جاتی، کاش مجھے زندگی میں لوگ سپورٹ کرتے، کاش میں وہ چیز ارلی ایج میں اچیو کر پاتا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہزاروں عذر ناکام لوگ پیش کرتے ہیں، یعنی کاش اگر ایسا ہوتا تو ایسے ہو جانا تھا میرے ساتھ، یا ویسے ہوتا، اور یہ ایک بے شمار ایکسپلینیشن پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان عذر کے بجائے اگر ایسا ہو کہ کاش میں اپنی کمزوریوں کو پہچان پاتا، یا یہ کہ میں آنے والے وقت میں اپنے آپ کی جو کمزور پوائنٹس ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو دور کروں گا،
میں اپنے اوپر محنت کروں گا، اپنے ناکامیوں کو اپنی طاقت بناؤں گا، اور ان تمام چیزوں میں اپنی سکسس کو تلاش کروں گا، تو میرے خیال میں یہ ان عذر سے زیادہ بہتر ہے۔ دراصل یہ عذر پیش کرنا تقریباً انسان کی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام عذر انسانی تاریخ سے کلوزلی لنک ہے، یعنی جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے اتنے انسان ناکام لوگوں کے یہ جو عذر ہے یہ بھی اتنی ہی پرانے ہیں۔ دراصل یہ جو عذر ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، دے آر جسٹ اور مائنڈ سیٹ، یہ ہماری امیجنیشن ہے۔ انسان اپنے عذر کو کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان کی مائنڈ کی پروڈکٹ ہے، یہ ان کی امیجنیشن ہے، اور امیجنیشن کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ خیال ہے، یعنی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جسٹ ایک تھنکنگ ہے ہماری مائنڈ کی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ البرٹ ہوبر لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ناکام لوگ اپنا کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ان عذر کو تلاش کرنے میں یا ان عذر کو پیش کرنے میں، کہ بجائے وہ اپنی ناکامیوں کی جو مین ریزن ہے ان کو دور کرے، وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے کہ وہ کس وجہ سے ناکام ہوئے، اور ان خامیوں کو اور ان کمیوں کو دور کر کے وہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن وہ اپنی ساری انرجی، ساری ایفرٹس ویسٹ کرتے ہیں ان بے جا عذر کو پیش کرنے میں۔ ہم انسان کی زندگی بالکل ایک چیکر بورڈ کی طرح ہے، جس میں انسان کو آگے سے جو ریزسٹنٹ ملتی، آگے جو اس کا مخالف اور اپوننٹ ہوتا ہے وہ ہے ٹائم۔ اگر آپ ٹائم سے ڈیسیجن نہیں کرتے، آپ ٹائم سے فیصلے نہیں کرتے، تو آپ کو وہاں سے وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹائملی ڈیسیجن لیتے، آپ ان ڈیسیجنز کے شکار نہیں ہوتے، تو آپ اپنے مد مقابل ٹائم کو بھی شکست دے دیتے، کیونکہ ٹائم نے گزر جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹائملی فیصلے اور ڈیسیجن کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں، اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ ان بے جا ریزنز کو پیش کریں اپنی ناکامی کے لیے۔ اور ہمیشہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائیں۔ جو لوگ اپنی کمزوری کو، اپنی ویک پوائنٹس کو، اپنی جو ناکامی کے جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنی طاقت بناتے ہیں، وہ ضرور ترقی کرتے ہیں، وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے بھی کامیاب ہونا ہے، آپ لوگوں نے کامیاب ہونا ہے، تو آپ ناکامی کے بے جا عذر پیش نہ کریں، بلکہ ناکامی کے ان ریزنز کو تلاش کریں کہ کن ریزن کی وجہ سے آپ ناکام ہوئے، اور ان ریزنز پہ ورک کریں، ان کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائیں۔ اگر آپ ان کمزوریوں کو اپنی طاقت بنائیں گے، ان اپنی ویک پوائنٹس کو اپنی طاقت بنائیں گے، ان پہ ورک کریں گے، ان پہ محنت کریں گے، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کوئی بھی کامیابی سے نہیں روک سکتا، انشاءاللہ۔